فرانس میں حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ جاری، پیلی جیکٹ تحریک چھٹے ہفتے میں داخل ہو گئی۔ کرسمس کی خوشیوں میں روشن شہر پیرس بدترین تشدد کی زد میں ہے۔ پیرس میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہاتھ پائی بھی ہوئی، 140 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ صہیونی وزیر اعظم صفاق قاتل ہے، ترک وزیر خارجہ۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو مقبوضہ فلسطین میں جاری ظلم و بربریت پر جدید دور کا صفاق قاتل قرار دے دیا۔ انڈونیشیا میں ایک اور سونامی کا خدشہ، انڈونیشیا میں سونامی سے ہلاکتوں کی تعداد 280 ہو گئی۔ آتش فشاں پھٹنے کے بعد زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے اور زیر آب لینڈ سلائیڈنگ سے سمندر میں تباہ کن سونامی رونما ہوئی، جس سے پیدا ہونے والی دیو قامت اور خوفناک لہروں نے ساحلی علاقوں میں تباہی مچا دی، جبکہ ماہرین نے ایک اور سونامی کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا افغانستان کا دورہ، افغان صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات۔ شاہ محمود قریشی نے افغان پارلیمانی انتخابات کے انعقاد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جبکہ افغان صدر اشرف غنی نے افغان امن کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اومنی گروپ کی جائیدادیں منجمد کرنے کا حکم، جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کیس میں سپریم کورٹ نے سابق صدر آصف علی زرداری کو نوٹس جاری کر دیا، جبکہ اومنی گروپ کی جائیدادوں کو تاحکم ثانی منجمد کرنے کا حکم بھی دیا۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے 35 ارب روپے کی منی لانڈرنگ پر از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ سماعت چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے کی۔ فن مزاح کے بے تاج بادشاہ معین اختر کی 68ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ فن کی دنیا میں مزاح سے لے کر پیروڈی تک، اسٹیج سے ٹیلی ویژن تک، معین اختر وہ نام ہے جس کے بغیر پاکستان ٹیلی ویژن اور اردو مزاح کی تاریخ نامکمل ہے۔ باراک اوباما نے سانتا کلاز کا روپ دھار لیا، مسیحی برادری کے مذہبی تہوار کرسمس کی آمد میں کچھ لمحے باقی ہیں، لیکن دنیا بھر میں اس تہوار کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہے۔ ایسے میں سابق امریکی صدر باراک اوباما بھی سانتا کلاز کی ٹوپی پہن کر واشنگٹن کے چلڈرن ہسپتال پہنچے، جہاں بچے انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔